آج کا بولتا کالم پاکستان کے معروف کالم نگار اشرف شریف۔ بھیک رہ گئی فقیر اٹھ گئے۔ قدیم ہندوستان خوشحال تھا، حالات جتنے ہی پریشان کن رہے، یہاں کے باشندے خاص طور پر پنجاب کے زراعت پیشہ لوگ اپنا رزق زمین سے اگا ہی لیتے۔ ہزاروں برس قبل بھیک کا تصور اس وقت سامنے آیا جب جین، ہندو مت اور بدھ مت میں انسان کو داخلی پاکیزگی کی تعلیم کا ایک ذریعہ بخشا رکھا گیا۔ اس میں جب پنجاب کے غیر مسلم فقیروں پر کچھ تفصیلات جمع کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ بھیک کی پہلی وجہ ناداری نہیں تھی، بلکہ یہ روحانی مقصد سے رواج پائی۔ ایک قدیم پنجابی راجا کی کہانی ہے کہ 2000 سال سے زیادہ پرانی۔ نوجوان راجا نہا رہا ہوتا ہے کہ اس پر پانی کے چند قطرے آسمان سے گرتے ہیں۔ آسمان صاف تھا، اسے کوئی بادل نظر نہ آیا۔ قطرے دوبارہ گرتے، راجا نے غور سے دیکھا تو اسے محل کی کھڑکی میں اپنی ماں نظر آئی۔ یہ قطرے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے۔ راجا ماں کے پاس گیا تو پوچھا، کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ برا بھلا بولا ہے تو بتاؤ، ابھی مار ڈالوں گا۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، تمہارا بدن کتنا سندر ہے، موت اسے ایک دن فنا کر دے گی۔ بس یہ سوچ کر رونا آ گیا۔ راجا بولا، ماں، موت تو ہر انسان کا مقدر ہے، اس انجام سے ہر جسم کو دوچار ہونا ہے، حسین ہو یا بدصورت، سب کا بدن مٹی میں گھل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ ماں نے کہا، لیکن میں چاہتی ہوں میرے بیٹے کا انجام یہ نہ ہو، اس لیے تم جوگی بن جاؤ۔ راجا بولا، تم کیسی ماں ہو؟ بیٹے کو سکھ، عیش اور آسودگی کی زندگی ترک کر کے بھیک پر گزارا کرنے، جنگلوں میں پھرنے، زمین پر سونے اور سختیاں جھیلنے کو کہہ رہی ہو؟ کیا کسی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا سوچا ہوگا؟ ماں اور بیٹے میں کچھ دیر اس معاملے میں بات ہوتی رہی اور آخر راجا قریبی جنگل میں ڈیرا ڈالے جوگیوں کے پاس جا پہنچتا ہے۔ بڑا جوگی اس کا امتحان لیتا ہے، جوگیوں کی سخت زندگی کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ راجا اپنے ارادے پر ڈٹا رہتا ہے، جوگی اسے چیلا بنا لیتا ہے۔ کہانی آگے بھی چلتی ہے، لیکن ہمیں صرف بھیک مانگنے کی روایت کی روحانیت کے ساتھ تعلق دکھانا تھا۔ نامور حکمران بکرماجیت کے بڑے بھائی برتری ہری کا قصہ تو سن ہی رکھا ہوگا۔ اس نے اپنی وفاشوار بیوی کے دکھ میں سلطنت تیاگ دی، سب کچھ چھوٹے بھائی بکرماجیت کے حوالے کر کے سنیاس لے لیا۔ ہمارے پسندیدہ شاعر نذیر اکبر عبادی بھی ایک فقیر تھے۔ انہوں نے جو نظمیں اور گیت لکھے، ان کا ریکارڈ محققین نے بھیک کے لیے صدا دینے والوں سے لے کر جمع کیا۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں بخشا لینے والے وہی لوگ تھے جو تارک الدنیا ہو چکے تھے اور صرف زندہ رہنے کے لیے ہی کھانا مانگا کرتے۔ لباس سے بہت سے فقیر بے نیاز تھے، بہت ہوا تو لنگوٹی پہن لی۔ مسلمان صوفیہ نے روحانیت کے ان تصورات کو تبدیل ضرور کیا، لیکن بھیک یا چندہ اس سے الگ نہ کیے۔ مسلمان صوفیہ نے روحانیت کے ان تصورات کو تبدیل ضرور کیا، لیکن بھیک یا چندہ اس سے الگ نہ کیے جا سکے۔ عقیدت کے لفظوں میں اسے نذرانہ، نذر یا ہدیہ بھی کہا جانے لگا۔ درگاہوں کے انتظامات کے لیے مستقل آمدن نہیں تھی، نذر اور عطیہ کو اس کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ پھر درگاہوں کے نذرانے اور محتاجوں کی گداگری میں فرق آنے لگا۔ انگریز کی پالیسیوں نے سماج میں سرمایہ داری کا نظام رائج کیا۔ لوگ زیادہ دولت جمع کرنے لگے اور پھر اس سے اور دولت کے لیے سرمایہ کاری کرنے لگے۔ سماج میں سیاسی طاقت رکھنے والے ہی دولت مند بننے لگے۔ جو اس کوچہ سے باہر رہے، ان کی ضروریات نے انہیں بھکاری بنا دیا۔ امیر اور غریب کا تصور ہیو اور ہیو ناٹ کی صورت میں ابھرا۔ ہیو ناٹس نے سسک کی زندگی گزاری، ڈاکے ڈالے یا پھر بھیک کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایسے گداگر دیکھے ہیں جو کندھے پر کپڑے کا جھلا ڈالے ہوتے۔ شیرٹی کے سائی بابا جیسے یہ مسلم و غیر مسلم فقیر ایک جیسے نظر آتے۔ ان دنوں ہم انہیں تھوڑا سا آٹا دے دیا کرتے اور لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے جمعرات کو جو خاص کھانا پکاتے وہ ان فقیروں کو دے دیتے۔ یہ فقیر بڑے قناعت پسند تھے، جو مل جاتا قبول کرتے، سب کو دعا دیتے۔ ان شانت اور صابر فقیروں کے ساتھ ایک گروہ
कोढ़ों का था। ये अपना ताल्लुक सदियों पहले के बूटा कोढ़ा के साथ मिलाते हैं। बूटा कोढ़ के मर्ज में मुब्तला शख्स था। इसे ये मर्ज किसी गुनाह की पदाश में लगा। लंबे अरसे तक कोढ़ में रहने की वजह से इसका खानदान और दोस्त इसे छोड़ गए। वो भीख मांगकर गुजारा करता रहा। आखिर अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल की और इसे मुस्तजाबुल दुआ बना दिया। आज भी कई भिखारी खुद को बूटा कोढ़ा बताकर भीख मांगते हैं। जमाना बदला है तो इसका असर गदागरों के गिरोहों पर भी पड़ा। अब गलियों मोहल्लों में किसी मखसूस दिन के बिना भिखारी दरवाज़ा आन खटखटाते हैं। वक्त भी मुकर्रर नहीं, कई ने स्पीकर का इंतज़ाम किया होता है। दर्द भरी आवाज़ में कोई नात या मरहूम माँ बाप की याद में इशार पड़े जा रहा होता है। फ़कीर अब भिखारी बन गए हैं। रूहानी रवायत खालिस मादा परस्ती में ढल गई है। भिखारियों में कोई खुद नवश्त लिखने की रवायत होती तो हमारे पास एक मुनफरिद अदबी ज़ख़ीरा होता। आटा महंगा है, ना हम आटा देते हैं, ना भिखारी के पास कोई थैला होता है। अब इसने कमीज़ के नीचे 8-10 जेबों वाली पख्तोई पहनी होती है। किसी में 100 के नोट, किसी में 500, किसी में 50 और किसी में 20 और किसी में 10 के नोट। समाज का चलन ये हो चुका है कि जो काम पैसे देता हो लोग उसको इख्तियार कर लेते हैं। भिखारियों की तादाद इसी वजह से बढ़ी है कि अब इन्हें जिंदा रहने के लिए भीख नहीं चाहिए, बल्कि ये भीख को अपना लाइफस्टाइल बना चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, औरतें, जवान, मर्द और हिजड़े सब भीख मांग रहे हैं। आप ज़रा माजरत करके देखें, कई बदुआओं पर उतर आएंगे। बहुत से तो इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। सियासतदानों, पुलिस अफसरान और बदमाशों ने भिखारियों के ठेकेदार रखे हुए हैं। इससे बच्चों को अपाहज बनाने और इनके अगवा जैसे जराइम बढ़ने लगे हैं। मालूम नहीं फैसला करने वाले कभी इस मामले को वसी तनाज़र में देखते भी हैं या फिर इन्हें ठंडे कमरे की खिड़की से बाहर का मौसम भी ठंडा ठार ही लगता है, जहां ज़रूरतों ने आग लगाई हुई है।